السلام علیکم جی، میرا نام علی ہے اور آج ہم آپ کے لیے انفارمیشن ویڈیو کے سیریز میں ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ماڈل ٹاؤن لاہور کے اوپر۔ ماڈل ٹاؤن لاہور اپنے تئیں ایک شاہکار ہے۔ لاہور کا ہائی اینڈ ریزیڈنشل ایریا ہے جس کے اندر رچ بزنس مین، پولیٹیشین، ایکٹرز اور جتنے بھی لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں یا آلریڈی رہ رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پہ پرائسز کی تو یہ شاید لاہور کا واحد ریزیڈنشل پرپس کے لیے یوز ہونے والا ایریا ہے جس کی پرائس 7 سے 8 کروڑ روپے پر کنال کے حساب سے ہے۔ اس سے مہنگے ایریاز گلبرگ یا باقی ایریاز بھی موجود ہیں لیکن وہ ملٹی پرپز یا مکسڈ یوز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، یعنی لوگ یوزلی وہاں پر رہائش اختیار نہیں کرتے بلکہ ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگ انویسٹرز یا بلڈرز جو ہے وہ بنانے کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں۔ لیکن اگر پیورلی ریزیڈنشل کی بات کی جائے جہاں پہ آپ 2 سٹوری سے زیادہ آپ بنا ہی نہیں سکتے، انہیں آپ نے گھر ہی بنانا ہے، اس میں اگر پرائسنگ کی بات کی جائے تو ماڈل ٹاؤن سے مہنگا کوئی بھی ایریا اس وقت لاہور میں موجود نہیں ہے۔ اگر ماڈل ٹاؤن کی ہسٹری کی بات کی جائے تو اس کا آئیڈیا یو کے سے آتے ہوئے جناب دیوان کیم چند اپنے ساتھ لے کے آئے اور گارڈن سٹی کے آئیڈیا کو یا گارڈن ٹاؤن کے آئیڈیا کو لے کے تقریباً 10 سال تک وہ معتبر حلقوں میں ڈسکس کرتے رہے۔ دیوان صاحب کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا 27 فروری 1922 کو جب رائے بہادر جناب گنگا رام صاحب نے لاہور ٹاؤن ہال کی 200 ممبرہ کمیٹی کو بلایا اور ان سے اس پلان کو اپروو کروایا۔ اپروو کروانے کے بعد موزہ رکھ کوٹ لکھپت تحصیل کی 200 ایکڑ زمین بھی پنجاب گورنمنٹ سے لے کے اس سوسائٹی کے لیے مختص کر دی گئی۔ ماڈل ٹاؤن اتنا ایکسائٹنگ آئیڈیا تھا کہ اسی دن ایک پریمنری کمیٹی بنائی گئی جس کی چیئرمین شپ خان بہادر جناب شیخ عبد القادر خان صاحب کر رہے تھے، جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے ایک مانے تانے اور اچھے جج تھے۔ بعد میں شیخ صاحب بہاول پور ریاست کے چیف جسٹس بھی رہے اور ان کے بیٹے ایوب خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان کے فارن منسٹر اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ ان کا نام منظور قادر صاحب تھا جن کو یقیناً بہت سارے ویورز جانتے بھی ہوں گے۔ اگر لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن کی بات کی جائے تو دیوان صاحب نے ابتدائی تو دے دیا تھا مگر اس کو اور فائن ٹیون کرنے کے لیے اس کمیٹی نے ایک کمپٹیشن کا اعلان کیا جس میں پورے برٹش انڈیا سے آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز کو انوائٹ کیا گیا۔ اس کمپٹیشن کے اندر 32 کے قریب ٹاپ آف دا لائن آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانرز نے حصہ دیا اور انہوں نے اپنے ڈیزائن سبمٹ کروائے، مگر کمیٹی انفارچونیٹلی کسی بھی ایک پلان کو اپروو نہ کر سکی کیونکہ وہ سارے پلان بہت ہی اچھے تھے اور کسی نہ کسی ممبر کو پسند تھے۔ اینڈ میں 4 پلانز کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور پرائز ان چاروں میں ایکولی تقسیم کرنے کے بعد جناب این ایل ورما الہ آبادی صاحب ان کو 500 روپے کے عوض یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ ان چاروں پلانز کو اکٹھا کر کے ایک ماسٹر پلان ترتیب دیا جائے، اور دسمبر 17/2/1922 کو یہ پلان فائنلائز ہوا اور اس وقت کے پنجاب کے گورنر جناب ایڈورڈ صاحب نے اس کو اپروو کر دیا۔ اس میں اگر پلاٹ کی ڈسٹریبیوشنز کی بات کی جائے تو ریٹائرڈ جج، بیوروکریٹس، رچ بزنس مین اور ٹریڈرز کے پاس اس وقت میں پلاٹ ملے اور کچھ لوگوں نے پلاٹس اس وقت ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو ایلیٹ سوسائٹی کے ممبران تھے ان کو دیے۔ اگر پلاٹ کی تعداد کی بات کی جائے تو انیشیلی اس میں 8 بلاکس میں 1142 پلاٹ تھے جس میں جے بلاک میں چھوٹے پلاٹ اور باقی سارے اے سے لے کے جی بلاک تک اس میں بڑے پلاٹس موجود تھے۔ اگر انیشیل ڈیزائن کی بات کی جائے تو ان 8 بلاکس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن کی چاروں سائٹ کے اوپر جو آپ نواز شریف پارک آج دیکھ رہے ہیں اس کے طرز کی گرین سٹرپس اور اس کے علاوہ امینٹیز اور فیسلٹیز موجود تھیں جس کو لیٹ 70s کے اندر جنرل ضیاء صاحب کے دور کے اندر 9 اور بلاکس کے اندر تقسیم کر دیا گیا جس کو آج ہم ماڈل ٹاؤن ایچ کے ایل ایم این اور پی بلاک کے نام سے جانتے ہیں۔ کیو اور آر بلاک بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی معرض وجود میں آئے۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد ماڈل ٹاؤن میں رہنے والی 1300 فیملیز میں سے تقریباً 1100 مائیگریٹ ہو کے انڈیا چلی گئیں یا
پاکستان اور انڈیا سے بھی باہر چلی گئی کیونکہ یہ ایلیٹ فیملیز تھی اور ان کے لیے مائگریشن کسی بھی ملک میں اتنا پرابلم نہیں تھا۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد یہاں کے 1300 فیملیز میں سے 1100 فیملیز ماڈل ٹاؤن چھوڑ کے انڈیا شفٹ ہو گئیں اور اس کو متروکہ املاک ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 1947 سے 1962 تک کا ٹائم ماڈل ٹاؤن کے لیے ایک انتہائی مشکل دور ہے، جس کے اندر یہاں کی مینٹیننس اور تزئین و آرائش کا کام ہالٹ پہ رہا۔ 1960 میں دوبارہ سے، بلکہ ٹو بی ایگزیکٹ 1963 کے اندر کوآپریٹو ایکٹ کے تحت اس کمپنی کو دوبارہ رجسٹرڈ پنجاب حکومت یعنی موجودہ پاکستان کی پنجاب حکومت کے پاس رجسٹرڈ کروایا گیا اور 1963 میں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو ریفارم کیا گیا اور اس کے ایڈمنسٹریٹو رائٹس ان کو دیے گئے۔ انفارچونیٹلی وہ کمیٹی ماڈل ٹاؤن کو اس بہتر طریقے کے ساتھ جس طرح پاکستان بننے سے پہلے انفلوئنس لوگوں نے چلایا اس طرح سے نہ چلا سکی، مگر جنرل ضیاء صاحب نے لیٹ 70s کے اندر اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا اور جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے وہ سارا کا سارا لے کیا۔ اس سٹرکچر میں سیوریج، الیکٹریسٹی، روڈوں کی مینٹیننس اور ریسٹرکچرنگ یہ ساری چیزیں شامل تھی اور اس کے بعد ماڈل ٹاؤن نہیں پکڑا گیا۔ 1980 سے ابھی تک ماڈل ٹاؤن معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے رہائش کے لیے بہترین اور سب سے پسندیدہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، ان کے بچوں، ان کے بھائی اور اس کے علاوہ میاں شفیع، فیض احمد فیض، نصرت فتح علی خان، حسن نثار، حفیظ جلندری یہاں پر رہائش پذیر ہیں یا رہ چکے ہیں۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو فیروز پور روڈ پر موجود گلبرگ 3 کے ایل بلاک کی ویسٹ سائیڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے ایسٹ پہ فیروز پور روڈ، ویسٹ کے اوپر فیصل ٹاؤن، نارتھ والی سائیڈ کے اوپر گارڈن ٹاؤن اور رائٹ سائیڈ کے اوپر یعنی ساؤتھ والی سائیڈ کے اوپر کوٹ لکھپت کی آبادیاں موجود ہیں۔ اگر سوسائٹی میں امینٹیز اور فیسلٹیز کی بات کی جائے تو یہ واحد سوسائٹی ہے پورے پاکستان میں جس میں 11 کرکٹ گراؤنڈز، 2 فٹ بال گراؤنڈ، 1 ہاکی گراؤنڈ، 2 سوشل کلب جس میں ماڈل ٹاؤن کلب اور لیڈیز کلب بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اگر عبادت گاہوں کی بات کی جائے تو تقریباً تمام مذاہب جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کی عبادت گاہیں یہاں پر موجود ہے۔ بی بلاک میں گردوارہ ہے جو کہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے، ڈی بلاک کے اندر مندر ہے، جبکہ سی بلاک کے اندر احمدیوں کی عبادت گاہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سی بلاک کو چھوڑ کے تمام بلاکس کے اندر خوبصورت اور اچھی مساجد موجود ہیں جس میں طاہر القادری صاحب کی اور جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کی مساجد بھی قابل ذکر ہے۔ اگر ہسپتالوں کی بات کی جائے تو ماڈل ٹاؤن ہاسپٹل اور اتفاق ہاسپٹل اسی سوسائٹی کے دونوں سائڈوں کے اوپر موجود ہیں اور اتفاق ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سے ون آف دا گڈ ہاسپٹل مانا جاتا ہے۔ اگر سکول کی بات کی جائے تو لاہور کا مشہور ڈویژنل پبلک سکول، اے پی ایس شہدائے اے پی ایس سکول فار بوائز اینڈ گرلز، ہمدرد سکول اور اس کے علاوہ بہت سارے پرائیویٹ سکولز اسی سوسائٹی کے اندر اور اس کے آس پاس کے شاہراہوں کے اوپر موجود ہے۔ یہ لاہور کا واحد علاقہ ہے جو کہ کمرشلائزیشن کی جو نئی لہر ہے اس سے متاثر نہیں ہوا اور یقین ہے کہ آگے بھی متاثر نہیں ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن کی خوبصورتی آج بھی اسی طرح سے سلامت ہے جس طرح سے جنرل ضیاء صاحب نے 1980 میں اس کو بحال کیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی واحد پرانی ہائی اینڈ سوسائٹی ہے جس کے اندر ابھی تک آپ کو کمرشلائزیشن اس طرح سے نظر نہیں آئی جس طرح آپ کو گارڈن ٹاؤن، مسلم ٹاؤن یا گلبرگ کے اندر نظر آتی ہے۔ آج بھی یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز کے اندر لوگ اس کو چینج کرنا پسند نہیں کرتے اور ہماری کوشش ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ ماڈل ٹاؤن جس طرح سے سبز و شاداب ہے رہے گا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد سوسائٹی ہے لاہور کی، ڈی ایچ اے 1.25 لاکھ کنال پہ ہونے کے باوجود اتنی نرسریز کو انٹرٹین نہیں کر رہا جتنی یہ اکیلی سوسائٹی انٹرٹین کر رہی ہے اور اس میں تقریباً 9 سے زائد چھوٹی اور بڑی نرسریز موجود ہیں جس میں سے 7 تو سوسائٹی خود مینٹین کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ماڈل ٹاؤن پہ بننے والی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے، اور اگر آپ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں، اس کی ہسٹری اور اس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کے اندر ضرور بتائیں، اور اگر ہم نے کوئی چیز مس کی ہو تو کامنٹ میں بتائیے گا تاکہ شارٹس کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں ہم اس کو انکارپوریٹ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، فی امان اللہ۔